اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الحمدللہ علی آلائہ الحمدللہ علی نعمائہ الحمدللہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمدللہ بارئ الخلائق اجمعین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آیت نمبر 16 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذین اہتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلی آیات میں ہم نے ایک بات کہی تھی اللہ کے مولا ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں، اور اس کو انتہا تک پہنچایا کہ رب خدا جو ہے وہ مومنوں کا مولا ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں یا جو انکار کرتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ ان کا مولا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا کوئی بھی مولا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی مولائیت کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے جب اللہ مولا نہ ہو تو سمجھیں کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ مولا ہونے کے حوالے سے اس کے فوائد، اس کے نتائج، اس کی ساری باتیں ہم نے ذکر کر دی کہ مولا، اللہ کو مولا بنا کر کتنا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، آسانی میں رہتا ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے جس کا کوئی وارث ولی نہیں ہوتا ہے، مولا نہیں ہوتا ہے، وہ کس انداز کی زندگی یہاں گزارتا ہے؟ ایک حیوانی زندگی گزارتا ہے، اپنے من کے اس پر چلتا ہے، معلومات پر نہیں چلتا ہے، حیوانات کے مطابق چلتا ہے۔ حیوانات بھی اپنے من کے مطابق چلتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آخر وَمَثْوَاهُمْ جہنم، ان کا آخری ٹھکانہ بھی جہنم بنتا ہے۔ یہ بتایا، پھر تھوڑی سی خدا کریم نے ایک شمع بتایا جنت کی نعمتوں کا، اور ایک شمع بتایا جہنم کی آگ کا کہ یہ کیا کرے گی۔ آج جو ہے ایک بہت ہی نئی بات اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ مدرسوں سے بھی مربوط ہے، سکولوں سے بھی مربوط ہے، مجلسوں سے بھی مربوط ہے، لیکچروں سے، اور جہاں بھی کوئی کام کی گفتگو ہوتی ہے ان سے مربوط ہے کہ ان میں بیٹھے لوگ کرتے کیا ہے۔ تھوڑے آگے آ جائیں۔
ادھر اس جگہ پہ تو اس آیت میں پیغمبروں کو درس دیتے ہوئے بتایا گیا ہے، اور پیغمبروں کا کام بھی یہی تھا کہ وہ درس دیتے تھے، درس کی محفل ہوتی تھی، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ پیغمبروں کی بات بھی اسی طرح، ضروری نہیں تھا کہ اس میں ایسے ہال ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، بلکہ چوک میں کھڑے ہو گئے تو 5-7 بندے کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ بات کر لی، کسی اور جگہ کسی کو راستے میں مل لیے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ 10-12 بندے 14 بندے اکٹھے کسی جگہ ہو جاتے تھے اور پیغمبر ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اب جو بات کرتے تھے تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درس سنتے نہیں ہیں، جو ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یا سنتے ہیں تو انسنی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر کی تبلیغ کے حوالے سے بھی یہی رویہ ہوتا تھا۔ جیسے ابھی آپ کسی مجلس میں، کسی لیکچر میں، کسی بھی جگہ جائیں جہاں کوئی کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو سن رہے ہیں اور کچھ لوگ ہوں گے وہ ادھر ادھر اشارے کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ لوگوں کو تاک جھانک کر رہے ہوں گے کہ میں اچھا ہاں۔ اب مثلا کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ اچھا دیکھو آج کیسے کپڑے پہن کے آئے، دیو ایک بھائی، ہاں کوئی کیا کہہ رہا ہے، جیسے جیسے ہر ایک جو ہے وہ اپنے اس کے مطابق کوئی سن رہے ہوں گے، کوئی نہیں سن رہے ہوں گے۔ اور یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ختم ہو جاتی ہے بات اور یہ سلسلہ درس کا یا مجلس کا، پھر وہ پوچھتے ہیں ان سے، ایک گل سمجھ نہیں آئی مجھے کہ پیادے کیا کہہ رہے تھے، ہاں آج انہوں نے جو بات کی وہ کیا تھی۔ تو اس طرح کے جیسے ابھی یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ درس اس وقت نہ سنے، ادھر ادھر بندہ خیالوں میں مبتلا رہا، باتوں میں مبتلا رہا، اور بلکہ یہاں سے کوئی ایک بندہ گزر جائے تو دیکھیں گے ساروں کے سار ادھر پھر بھائی کیا ہو گیا، خدا نخواستہ ایک بندہ ہی گزر رہا ہے لیکن سارے جو ہے نا ادھر۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اس طرح بھی کرتے ہیں لوگ جب سنتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے بارے میں کوئی اچھے ریمارکس نہیں ہیں خدا کریم کے کہ یہ لوگ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ تو اس بات کو ابھی آج ہم اس لیول پر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک قسم دوسری بھی ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں، ان کے دل میں نورانیت ہوتی ہے، وہ مزید نور کو اپنی طرف کھینچنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان کو مزید ہدایت دیتا ہے، پہلے سے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ بس اس آیت میں جو آگے پڑھنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا قدم ہدایت کا آپ نے اٹھانا ہے۔ جتنی ہدایت آپ کے پاس پہلے جمع ہوگی اللہ مزید ہدایت اس پر دے گا۔ جو بالکل خالی ہوں گے اور ایسے ہی سکھڑیں اور صرف نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں والی کہانی ہوگی، بس پتہ ہی نہیں ہے کہ کس لیے وہ آئے ہوئے ہیں اور کیا کرنا ہے انہوں نے، کیا نہیں کرنا ہے، بس ٹائم گزار رہے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو خدا کریم قیامت کا وعدہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ایک دم قیامت آ جائے پھر یہ جاگیں گے، یا ہم اپنے زمانے میں یوں کہیں کہ ایک دم امتحانات کا اعلان ہو جائے تو پھر یہ جاگیں گے، ہاں کہ بھائی پڑھنا بھی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے، کیونکہ امتحان بھی ایک قسم کی کیا ہوتی ہے دوستو، جی ٹیسٹ ہو گیا، امتحان ہو گیا، یہ بھی قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ تو ایک دم جو ہے وہ آ جائے تب پتہ چلے گا۔ 12
پڑھتے ہیں آیت تبلیغ کے بارے میں بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں ایسی کہ جو قابل توجہ ہیں۔ وَمِنْهُمْ آیت نمبر 16 سورۃ محمد۔ وَمِنْهُمْ کچھ ہیں، یہ پہلے ہی خدا نے بتا دیا، سارے نہیں ہیں ایسے، ہاں کچھ ہوتے ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، صحیح بات سنتے ہیں۔ من یستمع الیک، وہ جو سننے کی کوشش کر رہا ہے تیری طرف، ہاں منہم من یستمع الیک، سن تو رہا ہے، یعنی محفل میں آیا ہوا ہے، محفل میں بیٹھا ہے، سن بھی رہا ہے، ہاں اور ایسے توجہ کیے ہوئے ہے یا دیکھ بھی رہا ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ سن رہا ہے۔ یستمع کا مطلب ہوتا ہے جو کوشش کر کے سنے۔ اچھا پھر کیا، یا یہ بات ہے اس کی، یا ایک اور ہے کہ سن بھی لیا ہے پھر بھی اس نے جان بوجھ کر خرابی کی ہے۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب یہ آپ کی بات ساری سن کر ادھر سے اٹھتے ہیں، یعنی جب درس ختم ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، جب نکلتے ہیں یہاں سے، قالو کہتے ہیں یہ لوگ، للذین اوتوا العلم، کن کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے، جن کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ علم دیا۔ اوت العلم ہے، یہ اوت العلم کا مطلب ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ بہت ہی نکتہ خاص ہے اس میں، اوت العلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوت العلم ہے جن کو سارا علم دیا گیا ہے، جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہ علم ایسی چیز نہیں ہے کنہوں نے حاصل کیا ہے، کسب کیا ہے، بس علم جو ان کو دیا گیا ہے وہ کسب کیا گیا علم نہیں ہے، بلکہ کون سا علم ہے؟ جو ان کو دیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ اسی زمانے میں حضرت کے ساتھ کوئی ایسا تھا جس کے پاس کیا تھا؟ جس کے پاس علم تھا، کیونکہ نبی کی محفل سے تو کیا آگے ہیں؟ باہر آگے ہیں، نبی کی محفل سے جو باہر آئے ہیں، تو اب کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا ایک یا زیادہ، یہاں تو جمع کثیر ہے، اوت العلم، ہاں جن کو علم دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے ایک پر بھی صادق آ سکتا ہے اور زیادہ پر بھی صادق آ سکتا ہے، تو پوچھتے ہیں کن سے؟ جن کو علم دیا گیا ہے۔ ہاں اب اس کو اگر واضح کیا جائے اور آخر میں اس کا مصداق نکالا جائے تو سوائے ایک بندے کے اور کوئی سامنے نہیں آ سکے گا کہ جس کے پاس اس وقت علم ہو، اور وہ بھی ایسا علم جو خود اس نے کسب نہیں کیا ہے بلکہ کیا کیا گیا ہے؟ ان کو دیا گیا ہے۔ وہ جو آصف بن برخیہ کا قصہ آپ دوستوں نے سنا ہوا ہے، سلیمان، حضرت سلیمان کی محفل میں بیٹھا ہوا بندہ، جب حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کوئی ہے ہاں جو مجھے تخت بلقیس یہاں پہنچائے ابھی ابھی، ہاں من یاتینی بے عرشہا، اس کا تو ایک قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا ہے کہ انا آتی کبھی، ہاں قبل ان، نہیں اس نے کہا تھا کہ قبل ان یقوم من مقامک، تقوم من مقامک، میں آپ کو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ جتنے سے آپ اپنی محفل سے اٹھیں، جب آپ محفل سے اٹھیں گے اتنی دیر مجھے لگے گی لانے میں، ہاں آپ ابھی محفل سے برخاست ہوئیں گے تو میں پہنچا دوں گا۔ یہ کہا کس نے؟ عفریت من الجن نے۔ اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنی جناتی طاقت کے ساتھ، جنات کے پاس جو طاقت ہے اس کے ساتھ وہ لانا کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ جیسے بھی تھا وہ وہاں سے وہاں جاتا اور اپنے زور سے اس کو اٹھا کے لے آتا۔ اس کو آنے جانے میں اتنا ٹائم لگنا تھا کہ جتنا حضرت سلیمان نے اپنی محفل سے اٹھنا تھا۔
وقال الذی عندہ علم من الکتاب، لیکن ایک اور بندہ بول پڑا وہاں، اس نے جس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس، من الکتاب، کتاب سے، سارا علم بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل یرتد طرفک، کہ میں آپ کو لا کر دے سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکیں۔ اور صحیح سے ایسے ہی ہوا، حضرت نے ایسے جب اس کی آنکھ ایسے دوبارہ کھولی تو ساتھ پڑا۔ یہ بندہ اس کے پاس تھا صرف علم من الکتاب، تھوڑا سا علم تھا۔ یہاں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کون سا علم ہے، اوت العلم یعنی جن کو علم دیا گیا ہے، اور وہ بھی بلا اس کے متعلق تو ذکر ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا علم، یعنی ٹوٹل علم کی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ اب اس کو سمپل انداز میں لے لیا گیا ہے اور آگے چل دیا گیا ہے، تو ان سے پوچھتے کیا ہے؟ تو یہ کون ہو سکتے ہیں دوستو؟ سوائے ایک حضرت مولا کائنات کے اور کوئی ظاہراً نہیں ہے وہاں، علم تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ تو کنفرم ہے کہ یہ دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، ایک حضرت ہیں جو خود گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات تو سن کر یہ سارے لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ باہر آ گئے ہیں۔ اب جب باہر آ گئے ہیں تو اب باہر تو خود حضرت کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، بس کسی اور کی ہو رہی ہے۔ جو وہ اور ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر ہے تو دعویٰ کرے، اگر کوئی ہے کہ بھائی ہاں جی دوسرے کسی کے پاس بھی کچھ علم تھا تو وہ دعویٰ کرے، لیکن کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ عمر کے آخر تک بھی بہت ساری باتوں سے کیا رہے ہیں؟ لا علم رہے ہیں۔ ہاں، جن کے نام لیے جاتے ہیں کچھ بڑے افراد کے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ لا علم اور کم علم لوگ تھے۔ تو اس وقت حضرت کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت علم رکھتے ہیں، تو ان سے یہ لوگ پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ پوچھنا ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ابھی ہم محفل میں بیٹھے تھے اور حضرت کچھ باتیں کر رہے تھے، کیا کہتے؟ اب اس کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مزاح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ خود محفل میں بیٹھے تھے، سن بھی رہے تھے، کیونکہ اوپر جملہ یہ آیا ہے یسمعو نہیں ہے، یسمعو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن لینا، ایسے ہی سن لینا۔ یستمعو کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ دھیان سے سننا، تو وہ دھیان سے سنتے بھی تھے، پھر باہر آ کر یا تو خام خواہ ایسے مذاق بنانے کے لیے، یا یہ ہے کہ کوئی اس کو کم اہمیت بتانے کے لیے کہ جو باتیں حضرت کہہ رہے تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے یہ؟ کیا کہا حضرت نے؟ اس طرح کہتے تھے، باہر آ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد خدا کریم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی وجہ کیا تھی اس طرح بات کرنے کی، مذاق کرنا تھا یا توہین کرنا تھا یا کیا نہ ماننا تھا، انکار کرنا تھا، کیا تھا، یہ وجہ نہیں بتائی۔ بعض دوسری آیات میں ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو باتیں حضرت کرتے ہیں باہر آ کر دوسری جگہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ حضرت جناب مولانا محسن نجفی صاحب نے بھی اس کو اسی سے ریلیٹ کیا ہے کہ یہ جب سنتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یہ اس کو کسی اور جگہ لے گئے ہیں جن کا اس کے ساتھ ربط بنتا نہیں ہے، کہ جب سورت کوئی نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے، سورت کے نازل ہونے سے کسی کا ایمان بڑھا ہے آپ میں سے۔ تو یہ منافق لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن شاید یہ اس سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ شاید یا تو بالکل کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، کیا کہا ہے حضرت نے، جو کہا ہے اس کی کیا مہم کیا ہے، اس میں بات کیا تھی۔ تو حضرت تو خدا کریم ان کے بارے میں اپنا نوٹ دیتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، حضرت کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، باہر آ کر
اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو خدا کریم نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے کیا لگا دیے ہیں؟ تالے لگا دیے ہیں کہ ان کو کوئی کام کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کبھی آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سمجھدار شمار ہوتے ہیں، بہت اچھے شمار ہوتے ہیں، بہت ہی ایسے کہ بھائی یہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ بات 100 دفعہ کر لیں ان کو سمجھ ہی بالکل نہیں آتی، سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھ آنے کے باوجود بات دل میں جاتی ہی نہیں ہے، اثر کرتی ہی نہیں ہے، وہ کبھی اپنے راستے پہ آنے، سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہیں یا قرآن جیسے ان باتوں کو کہہ رہا ہے، یہ کوئی نہ سمجھنے والی بات ہے؟ یا خدا کے وجود سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یا اس دنیا کو چلانے والے سے کوئی انکار؟ اس کے باوجود جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اسی خدا کی طرف سے کچھ حکم آئے ہوئے ہیں، کچھ زندگی کا طریقہ آیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ چلیں، تو کتنے لوگ سنتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو خدا نے تالے لگا دیے ہوتے ہیں کہ بھائی دلوں پہ کوئی اثر اس بات کا ہونا نہیں ہے، نہیں ہونا ہے اثر، خدا نے بند کر دیا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ماڑی نیت رکھتے ہیں، اچھی نیت نہیں رکھتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، خدا کے راستے سے بھاگنا چاہتے ہیں، خدا کے راہ کو اپنے گلے میں طوق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو قید کر دیتی ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم کھلے رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی پابندی کے متحمل نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم بالکل اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں، میری زندگی میری مرضی، جیسے میں چاہوں کروں، میری زندگی ہے، میں نے جو ہے جو مرضی ہے کروں۔ خدا کریم کہتا ہے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، تیری زندگی نہیں ہے، جو تجھے زندگی دی ہے اس کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، یہ تمہیں امانت دی ہوئی ہے، تیری نہیں ہے کہ تو اس کو جو مرضی کرے۔ ہاں، اس لیے اس کے ساتھ وہی ہوگا جو خدا کریم متعین کرے گا۔ تو بندے کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کوئی مملوک ہو، کوئی بندہ ہو اور وہ کہے کہ میری زندگی ہے اور میں جو مرضی کروں، بھائی تیرا ٹائم تیرا نہیں ہے، تیرا ٹائم، تیرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مالک کا ہے، جو تیرا مالک ہے غلام کی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح ہے، خدا کریم ان کو یہی کہتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں، اس آزادی کی جو اس کے اندر یہ ہوتی ہے خواہش یا ان کے اندر وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود کو، خدا کے احکام کو، خدا کے نبیوں کو، خدا کی کتابوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف نبذوہ وراء ظہورہم، اس کو پیچھے پھینکتے ہیں، چل بھائی نہیں چاہیے ہمیں یہ چیزیں، ہم خود اپنی مرضی سے جئیں گے۔ تو خدا کریم بھی ان کے لیے دروازے ہدایت کے کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ بعین ہی وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے کہی ہیں کہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے سونا چاہتے ہیں۔ دوستو، جو بندہ خدا کا بندہ ہوگا وہ اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے جاگے؟ نہیں بھائی، صبح جاگنا ہے۔ ہاں، جو اللہ کا بندہ ہے اس نے صبح جاگنا ہے۔ اب اس وقت وہ مرضی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ صبح جاگنے والا کام کون کر سکتا ہے؟ جو ٹائم پر سوئے گا، جو ٹائم پر سوئے گا وہی کر سکے گا، نہیں تو کیسے کر سکے گا؟ بس ٹائم کا سیٹ، خدا کریم ٹائم بھی سیٹ کر دیتا ہے۔ دن کی نماز سیٹ ہے، شام کی نماز سیٹ ہے۔ شام کے بندہ سو سکتا ہے کہ بھائی میں اذانوں سے پہلے سو جاتا ہوں اور پھر صبح جاگتا ہوں۔ نہیں بھائی، اذانوں سے پہلے تم سو نہیں سکتے ہو۔ ہاں، شام کی مغرب کی نماز پڑھ کے پھر سو گے، پھر بھی فل سو نہیں سکتے ہو۔ ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھ کے نہیں کے بعد سو سکتے ہو۔
پھر یہ کہو کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے میں عشاء کی نماز کے بعد اپنی مرضی سے 12 بجے تک سوتا رہوں گا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا درمیان میں بھی جاگنا ہے۔ بس نہیں کر سکتا ہے ایسے بندہ، اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے؟ کھانا بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی بندہ خدا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتا ہے۔ جو خدا نے اجازت دی ہے وہ کھا سکتا ہے، جتنی خدا نے اجازت دی ہے اتنا کھا سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے جی جس کا مرضی ہے ہوتا رہے، میں نے کھانا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، دوسرے کا نہیں کر سکتا ایسے۔ جو چیز مرضی ہے کھا لے، حرام ہو حلال ہو، اچھا ہو برا ہو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ بس انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اگر بندے خدا ہے تو۔ لیکن وہ جو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جو آزاد رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ جو بندے خدا نہیں بننا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جدھر سے مرضی ہے کھائیں، جدھر مرضی ہے جائیں، جب مرضی ہے سوئیں، جب مرضی ہے جاگیں۔ ساری رات جاگتے رہیں گے اور بے عین نماز کے ٹائم کیا کر جائیں گے؟ سو جائیں گے۔ ہاں جی، خوب اچھا۔ اے اللہ، اتنی لمبی آیت ذکر ہو گیا ان کا جو ماڑے لوگ ہیں، تو اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ سننے والے سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بات بھی کر دیں۔ جو اچھے لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں، جو بات نبی کی کان دھر کے سنتے ہیں اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ کہتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا الہ کہتے ہیں، اللہم لبیک کہتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے کہا ہے ہم نے دل و جان سے مانا ہے، رسول کی بات کو ہم نے مانا ہے۔ ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ محفل میں سارے تو خراب نہیں تھے، کچھ تھے جو خراب تھے، تو فرماتے ہیں والذین اہتدوا، وہ جو دھیان کرتے ہیں، اہتداء۔ نہتدوا کا مطلب ہوتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، والذین اہتدوا، جو ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ زادہم ہدی، اللہ جو ہے ان کی ہدایت میں کیا کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے، ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے۔ پہلے تھوڑے درجے کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، پھر ان کا درجہ ہدایت کا کیا ہو جاتا ہے دوستو؟ بڑھ جاتا ہے۔ اس دن عرض کیا تھا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے دوستو؟ علم ہے، ان کا علم بڑھ جاتا ہے، دین کے بارے میں ان کی معلومات بڑھ جاتی ہیں، توحید کے بارے میں ان کی معلومات بڑھ جاتی ہیں، رسالت کے بارے میں اور اس کے مقامات کے بارے میں ان کی معلومات بڑھ جاتی ہیں۔ باقی آگے جو قیامت کے بارے میں اور قیامت کے حقائق کے بارے میں ان کی معلومات بڑھ جاتی ہے، اور جتنی معلومات بڑھتی ہیں اتنی انسان کی زندگی اس راستے کے لیے مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو زادہم ہدی، ان کے اس ہدایت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، ان کی پہچان اور معرفت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ کون ہے؟ والذین اہتدوا۔ دوستو اہتداء جب باب افتعال میں خدا کو لے جاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ اہتداء چاہنا، طلب کا معنی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور قبول کرنے کا معنی بھی کسی چیز کو چاہنا اور پھر قبول کرنا۔ اہتداء یعنی ہدایت کو چاہنا اور قبول کرنا۔ مطاوعہ کا معنی آپ دوستوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ 2-3 باب جو ہے یہ معنی انفعال، تفاعل اور جی کیا جی ہاں اثر لینا، مطاوعہ اثر پذیری یا اثر لینا دونوں ٹھیک ہے۔ اثر پذیری بھی ہوتی ہے اور اثر لینا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہی معنی کہہ رہا ہوں کہ جو ہدایت کا اثر لیتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ اثر لینا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہتدی۔ اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ ایک ہدایت چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں مہتدی، ٹھیک ہے؟ ہدایت کی طلب رکھتا ہے، ٹھڑک رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے مہتدی۔ اور جس کو ہدایت مل چکی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں مفعول کیا ہے؟
ہدایت کا جی ہاں جی محدود نہیں، مہدی بنتا ہے، وہی محدود بن کر مہدی بن جاتا ہے. مہدی یعنی ہدایت یافتہ، اسی لیے امام کو مہدی کا نام دیا گیا ہے، اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ مہدی ہوتا ہے. خوب والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اے اللہ صرف علم دے دیتا ہے، ہاں راستہ بتا دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے تو ان کی معلومات بڑھ جاتی ہے، معرفت بڑھ جاتی ہے. فرماتا ہے کہ نہیں، صرف یہ نہیں، وآتاہم تقواہم، ان کی عملی زندگی میں بھی ان کی پرہیزگاری کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. خود جب آپ کو علم آپ کو بڑھ جاتا ہے تو خود بخود اس کا دھیان بھی آپ کر لیتے ہیں. پہلے مثال کے طور پر آپ کو پتہ تھا کہ 5 چیزیں فائدہ مند ہیں، اور تو آپ 5 چیزوں کا دھیان کرتے تھے کہ 5 چیزوں کو فائدہ اٹھاتے تھے. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ 10 چیزیں فائدہ مند ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، 10 چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو پہلے پتہ تھا کہ 5 چیزیں مضر ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، تو آپ 5 چیزوں سے بچتے تھے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 10 چیزیں مضر ہیں، تو آپ کتنی چیزوں سے بچتے ہیں، 10 چیزوں سے بچتے ہیں. جتنا علم بندے کو اضافہ ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان کی عملی زندگی میں بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ انسان اس کو اپنی عملی زندگی میں اپناتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی، ان کی ہدایت بڑھ جائے گی، ہاں وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ عطاہم خدا دیتا ہے، زادہم ھدی بھی خدا دیتا ہے، اس کا فاعل اللہ ہے، اللہ اضافہ کرتا ہے. یعنی خدا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا نہیں ہے، پھر جس وقت دل چاہے گا ہم مان لیں گے، جس وقت دل چاہے گا ہم توبہ کر لیں گے، جس وقت دل چاہے گا ہم اس راستے پہ آ جائیں گے. ابھی آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آخری زندگی کے آخری حصے میں ہم کیا کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، نیکی کی طرف آ جائیں گے، آخری 1-2 سال نمازیں پڑھ لیں گے اور 1-2 سال کام کر لیں گے اور بس جا. ایسا ہوتا نہیں ہے. بندہ ایسی اس کی لائن بن جاتی ہے کہ پھر اس لائن سے ہٹ نہیں سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ موٹر وے میں داخل ہو جائے، ہاں پھر وہ کدھر سے نکل سکتا ہے، ادھر سے کہیں سے نکل سکتا ہے نہیں. آخری جگہ جہاں انٹرچینج ہوگی ادھر سے ہی نکلے گی. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا چلو جس وقت دل چاہے گا میں ادھر موڑ آؤں گا، ایسی کہانی نہیں ہے. اینڈ تک پہنچا کے پھر ہی نکلنے کا راستہ ملتا ہے. تو اس وقت ٹائم کیا ہوتا ہے بندے کا، ختم. مثال کے طور پر کوئی بندہ داخل ہو گیا ہے موٹر وے میں یہاں سے بلکہ سے، تو وہ کہے گا کہ مثلا ابھی 15 منٹ گزرے تھے کہ اس کو یاد آیا کہ مجھے تو یہ راستہ نہیں اپنانا ہے، مجھے تو اس راستے سے نہیں جانا تھا، مجھے دوسرے راستے سے جانا ہے. تو اب کیا کر سکتا ہے جی، یہ واپس ادھر سے ہو سکتا ہے، سیدھی گاڑی موڑ لے بھائی، چلے بھائی واپس چلتے نہیں. اب کیا کرے گا، سیدھا چلتا رہے گا، وہاں جا کر آخر انٹرچینج تک اس کو فرصت ملے گی باہر نکلنے کی. یہی ہے راستہ، یہی طریقہ ہے. جو بھی شیطان کے راستے میں آ جائے تو اتنی آسانی سے اس راستے سے باہر نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے. ایسے آسانی سے وہ اس کی واگیں چھوڑتا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں جب میرا دل چاہے گا کہ میں دین کی طرف آ جاؤں گا. ایسی کہانی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. تو اس کے بعد خدا کریم تھوڑا سا ایک جھٹکا لگاتا ہے ان کو، جو کہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.